کیا کیا اس سے بنے گا؟ اس سے تو کچھ بننے بنانے والا نہیں ہے بھائی. جو آپ کے پاس 4-5 صوبے اپنے ہیں وہ نہیں سنبھلتے, جو ایک صوبہ جو ایک بہت بڑا کنٹری اب بن گیا بنگلہ دیش, وہ بھی اسی دکھ سے الگ ہوا کہ بھائی پاکستان نے ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کیا. تو اب باجوہ صاحب جو ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں, یا پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلسٹک ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کوئی چینج آف مائنڈ ہے, کوئی چینج آف تھاٹ ہے, تو یقینی طور پر چینج آف مائنڈ, چینج آف تھاٹ ہے, مگر وہ خود سے پیدا نہیں ہوا, وہ انٹرنیشنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. چونکہ پاکستان کے پاس وہ امداد کی جو فراہمی تھی وہ نہیں رہی. اب پاکستان کو مدد ویسٹرن ورلڈ سے, جاپان سے, ایشین بینک سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے اس طرح نہیں ملتی جس طرح ملا کرتی تھی, جس کی وجہ سے پاکستان اپنے بھارت دشمنی کے پاؤں پہ کھڑا تھا. اب وہ پیسے ہی نہیں مل رہے, تنہائی دینا ہی مشکل ہوگی آئندہ مستقبل میں, تو پھر کیا اس سارے کا سارا کا کھیل کا کیا مقصد؟ تو اسی لیے باجوہ صاحب کی جو لینگویج ہے وہ ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے, وہ آرمی کی لینگویج ہے. وہ چونکہ نپے تلے لفظ پڑھنے والے لوگ ہیں, تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی اپنی پالیسیز کو چینج کریں گے. لیکن یہ بات آرزو اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ابھی ایک ہفتہ کے اندر بھارت میں چین کا وزیر خارجہ بھی تھا, برطانیہ کی وزیر خارجہ بھی تھی وہاں پہ, روس کے وزیر خارجہ بھی کل تک تھے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ جو جا رہے ہیں. اور امریکہ جو بھارت سے چاہ رہا ہے وہ روس اور یوکرین کے معاملے میں ڈائریکٹ امریکہ کا ساتھ دے جس طرح امریکہ چاہتا ہے, اور بھارت ایسا نہیں کر رہا جس کو عمران خان اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چینج ہے. اس چینج سے اب پاکستان آرمی کو کیا ویسٹرن ورلڈ کی مدد ملتی ہے آفٹر عمران خان کے جانے کے بعد؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ جو باجوہ صاحب کا آج چینج ہے کل اور طرح کا چینج ہو. چونکہ فرینکلی یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان جیسے ملک ہے وہ انڈیپینڈنٹلی تو اپنا نہیں کچھ سوچ سکتے, ان کو تو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ چلنا ہے. جیسا کہ باجوہ صاحب نے بھی آج کی تقریر میں واضح طور پر کہا جی کہ ہم چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت اچھے تعلقات رکھیں گے. تو اب جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب, اور عمران خان امریکہ کی کانسپیریسی قرار دے رہے ہیں, ان کا نکلنا کھل کے اب نام لے رہے ہیں, تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اب دنیا کے حالات آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں کیسے چینج ہوتے ہیں, اس کے مطابق پاکستان کی پالیسیز بھی چینج ہوتی رہیں گی. آج یہاں ہے کل وہاں ہے. لیکن سر پھر بھی اچھا ہے اگر یہ کچھ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, چاہے کچھ ٹائم کے لیے صحیح, یہ ٹینشن تھوڑی تو کم ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں باہر آیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا, یہ بات انہوں نے کی تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خود کی جان خطرے میں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پلاننگ کی گئی ہے مارنے کی, اور یہ جی لاسٹ ایئر سے چلا آ رہا ہے. یہ سب آپ کو کیسا لگ رہا ہے سن کر؟ دیکھیے عمران خان تو سارے فرسودہ اور بوسیدہ کارڈز کھیل رہے ہیں. پہلے ان کا یہی اصرار ہے مجھے باہر نکالا جا رہا ہے. وہ نواز شریف کا یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, ان کا تو ایک جنرل سوال تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا بھائی آپ آفٹر, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے, یعنی ان کو کیوں کا پتہ نہیں تھا, ان کو کیوں کا پتہ ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو شاید مارنے کا بھی کوئی پلان ہے. اب دیکھیے دنیا بھر کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں یا بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتی ہیں, ان کے پاس ہمیشہ سیکیورٹی ہوتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ ذاتی ہو. اب تو دنیا میں کوئی عام سیلیبریٹی بھی سیکیورٹی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا, چونکہ اتنی کمپلیکیٹڈ دنیا. تو یہ کوئی دعویٰ کرنا کہ یہ مجھے جان کا خطرہ ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. یہ تو ایک بڑے لیڈر کو, بہرحال وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, تو ان کو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی خطرہ رہے گا, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے نہ ہو. تو لیکن اس خطرے کو ایک بہت ہی اسپیشل ایونٹ کے طور پر پیش کرنا, یہ ایک پولیٹیکل کارڈ ہے. اپنے جو ووٹرز کی یا اپنے جو حمایتی ہیں یا جو ان کے ورکرز ہیں پارٹی کے, ان کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی اس طرح کی باتوں
سے دنیا کا کوئی کنٹری یا دنیا کا کوئی امبیسڈر امپریس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب روٹین کی باتیں ہیں کہ بھائی ہر پولیٹیکل لیڈر کو آج کی دنیا میں ایشو ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 4 5 6 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ تو اب ایون ہمارے یہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. حالانکہ ایک زمانہ تک ہم وزیر اعظم کو ایون بغیر سیکورٹی کے بھی مجھے یاد ہے 25 سال پہلے دیکھ سکتے تھے. اب ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ دنیا لیکن سر مشکل ہو رہی ہے. جی نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر کبھی یہ جو ہے خطاب کرتے ہیں، لائیو خطاب کرتے ہیں، امریکہ کا نام لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہنا تھا، میں کچھ اور کہہ رہا تھا. پھر کبھی یہ جو ہے وہ لوگوں کی لائیو کالز لینے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی میں سنڈے کو بھی سرپرائز دوں گا، اور اسی قسم کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، پروٹیسٹ کرو. سٹنگ پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر، کیا یہ سب کچھ انہیں سوٹ کرتا ہے؟ کہ آپ نے کہیں اور دیکھا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر لوگوں سے کہ باہر نکلو اور ہنگامہ کر دو اور مجھے بچاؤ؟ دیکھیے جی، اگر انہیں یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے جو یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہی شاید ہوتے. ان کے انہی رویوں کی وجہ سے حالات اس نہج پر آن پہنچے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے اب باہر نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا یہی ان سیریس جو ان کا رویہ ہے، ان کا یہی جو ایک جوکر پنا ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ہی تقریر میں کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا. مطلب مجھے کہنے دیجئے، میں تو ان کے جب یہ فل فلیج بھی پرائم منسٹر تھے، ابھی بھی خیر پرائم منسٹر ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، یہ ایک بہت ہی گوف اور ڈفر قسم کے پالیٹیشین ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دس، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عقل کل، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے پڑھا لکھا اور دنیا کا سب سے نالجیبل آدمی، جن کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں نہیں ملتی. یہ تو اپنی تقریروں میں ایسی باتیں بھی کر چکے ہیں. یہ ازبیکستان میں ہوتے تھے تو ازبیکوں کو کہتے تھے کہ آئی نو ازبیکستان مور دین ازبیکس. یہ ویسٹ میں جاتے تھے تو کہتے تھے آئی نو ویسٹرن ورلڈ مور دین دا ویسٹرن پیپل. انڈیا پہ بھی دعویٰ ہے سر. انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا آئی نو انڈیا مور دین انڈینس. مطلب ہی از این اٹر جوک. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ کے بہرحال ایک اچھے خاصے پرسنٹیج کے لوگ پاکستان میں 25-30% تو ہیں ہی ہیں جو ان کی کنسپیریسی تھیوریز کو، ان کے سٹائل کو، ان کے بونگے پن کو شیئر کرتے ہیں. سر انہوں نے ایک چیز اور کہی، انہوں نے کہا کہ جب میں ہٹ جاؤں گا مطلب پرائم منسٹر شپ سے تو میری کیریکٹر ایسیسینیشن ہوگی، مجھے کچھ میرے بارے میں خبریں چلائی جائیں گی، میری بیوی کو کہا جائے گا، بلکہ بیوی کو بھی نہیں، ان کی سہیلی فرح خان جو ہے ان کے بارے میں کہا جائے گا، اس قسم کی باتیں ہوں گی. کس چیز سے ڈر ہیں؟ دوسری طرف اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جیل جائیں گے ہی جائیں گے، ان کے لیے کافی کیسز تیار ہیں. تو اصل میں کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آگے جا کے دوبارہ آئیں گے وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں الیکشنز ہوں اور پھر آئیں، لیکن فوری طور پہ عمران خان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو جب یہ پرائم منسٹر بھی اب تک ہی ہیں، پرائم منسٹر ایز آف ناؤ جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں، تو کریکٹر اسیسینیشن تو ابھی بھی ہوتا ہے ان کا، چونکہ ان کے کریکٹر میں کوئی بہت عمدہ چیزیں تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے لوگ اچھالیں گے. لیکن کیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن سے ان کو فرق پڑا ہے؟ فرینکلی پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین کو یا کسی بھی بڑے آدمی کو کریکٹر اسیسینیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ ہمیں بات سوچنے والی ہے کہ معاشرہ ہی بدقسمتی سے ایسا ہے. بلکہ میں جب ینگ جرنلسٹ تھا تو میں نے مصطفیٰ کھر صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، ایک پریس کانفرنس میں، بہت سے اور جرنلسٹ بھی تھے، میں نے ایک سوال پوچھا اس وقت، میں نے کہا کہ سر آپ کے بارے میں کیا آپ وومنائزر ہیں، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، تو اس سے کیا آپ کی سیاست پہ اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا میری سیاست اور ہی آگے جاتی ہے ان واقعات کی وجہ سے. تو انفارچونیٹلی دیٹس دا لیگیسی آف پاکستان.